السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، دینی بھائیوں، عزیز و دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ تفسیر میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ جن کا انتقال ہو جائے، کیونکہ ساری کائنات کو تو ختم ہونا ہی ہے، دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ ایک واقعے کا تذکرہ آیا تھا، اب دوبارہ ایک اور واقعے کا تذکرہ ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو درخواست ہے، یہ شک کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، بلکہ یہ دل کے اطمینان کے لیے تھا۔ یعنی یقین تو ہے، علم تو ہے، لیکن آنکھوں سے اگر دیکھ لیں اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کو میں جا کے سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں، میرا اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے، میں اور کھل کر لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں۔ کیونکہ نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دلیل پیش کی تھی کہ میرے اللہ کی یہ تعریف ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا، یہ بات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقوال میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہبری کرے گا، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو پھر وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ کہا تھا کہ جب مجھے زندگی بھی اسی نے دی ہے، جب میں مر جاؤں گا مجھے موت بھی وہی دے گا، اور پھر دوبارہ زندگی بھی وہی دے گا، پھر دوبارہ زندہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سوال ہے، یہ شک کی بنیاد پر نہیں ہے، کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو درخواست کی تھی اس کی وجہ بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے۔ وہی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، سمندر کے کنارے پر انہوں نے ایک مردے کو دیکھا جس کا آدھا حصہ تو سمندر کے اندر ہے اور آدھا باہر ہے۔ مچھلیاں جب پانی آتا ہے تو مچھلیاں آ کے اسے نوچ کے چلی جاتی ہیں، جو باہر سوکھا پڑا ہے اس پر پرندے آ کے اسے نوچ رہے ہیں، اسے کھا رہے ہیں۔ آدھا تو وہ مردہ سمندر کے اندر جا رہا ہے اور آدھا تو پرندوں کے پیٹ میں جا رہا ہے، جو ہڈیاں گل سڑ پڑی ہیں اسے دوسرے جانور آ کے کھانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب اللہ سے کہا کہ اللہ آپ تو پیدا کریں گے ہی، دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن اللہ یہ الگ الگ جگہ میں، یہ پرندوں کے پیٹ میں بھی ہے، یہ جانوروں کے پیٹ میں بھی ہے، یہ مچھلیوں کے پیٹ میں بھی ہے، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات رکھی نا، تو اللہ نے ان سے پوچھا، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ اے میرے اللہ مجھ کو دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے، تو اللہ نے ان سے پوچھا تھا وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تمہیں اس بات کا ایمان نہیں ہے؟ کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی
معمولی ہستی نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جن کو آج بھی ہم درود میں رسول اللہ پہ جب درود پڑھتے ہیں ان پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اور اللہ کے رسول نے ہمارے دین کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا دین ہی ملت ابراہیمی پر ہے، جو راستہ جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی راستے پر ہمارا دین چل رہا ہے۔ اس لیے ایک آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ یا خیر البریہ، آپ سارے مخلوق میں سب سے بہتر انسان ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے کہا کہ یہ جملہ حضرت ابراہیم کے لیے کہو، وہ بڑے بہترین انسان، کیونکہ انہوں نے اللہ سے بڑی محبت کی۔ علماء نے ایک جملہ لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا وہاں اللہ کی محبت کے تذکرے ضرور ہوں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی کیا نا بس اللہ کی محبت کے لیے کیا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شک کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آگ میں گرتے ہوئے شک نہیں کیا تھا۔ آگ میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا، اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، ساری قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت پیش کرتے ہوئے انہوں نے شک نہیں کیا تھا۔ ساری قوم، پوری بت پرستی، پورے لوگ اس میں اللہ کے خلاف ہیں، ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی صدا بلند کی تھی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ۔ جب حضرت ابراہیم اکیلے کھڑے تھے شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے بات کی تو اللہ کی وحدانیت کی بات کی، اور پتہ ہی یہ اس وقت کا بادشاہ تھا لیکن ڈرے نہیں تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سوال ہے کہ اللہ آپ کیسے پیدا کریں گے، یہ شک کی بنیاد پر نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، کیونکہ جب بچے کو لے جا کے جنگلوں بیابان میں چھوڑ رہے تھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا، اللہ نے کہا تو چھوڑ دیا، کیونکہ یقین تھا کہ میرا اللہ کچھ بھی کرے گا لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے علماء نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل خود پہنچے تھے اور کہا کہ ابراہیم میں آپ کی مدد کر دوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اجازت لے کے اللہ سے پھر میں آیا ہوں۔ کہنے لگے پھر تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب کہا تھا کہ میں خلیل ہوں اور وہ جلیل ہے، اس خلیل کے لیے جلیل کافی ہے، وہ کافی ہے، مجھے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھ کے اس آگ میں جلنا اگر میرے اللہ کو پسند ہے تو پھر میں جلنے کو تیار ہوں پوری طرح سے۔ جہاں بھی جتنے بھی تذکرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوں گے نا، اپنے بچے کو ذبح کرنے کا مسئلہ، یہ ساری جتنے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بلکہ ایک مرتبہ تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بتایا، لیکن اس کی دوستی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم خود دیکھ لو۔ فرشتے انسان کی شکل میں آ کے ایک فرشتہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگا اور ایسے الفاظ سے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم کو مزہ آنے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کے درخواست کی کہ جو ذکر کر رہے تھے نا اسے دوبارہ کرو۔ اس نے کہا کہ پہلے تو میں اپنے لیے کر رہا تھا لیکن اب تم کہہ رہے ہو تو مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا چاہیے؟ علماء نے فرمایا جتنی بکریاں تھی ساری حضرت ابراہیم نے دے دیا کہ سارے لے لو، اور جتنے جانور تھے سب دے دیے۔ جب سارے جانور ختم ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم اور ذکر کرو اور اللہ کے بارے میں میرے اللہ کی تعریف کرو۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم اب کچھ ہے نہیں تمہارے پاس، اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو جانور چرانے کے لیے جو نوکر چاہیے وہ مجھے بنا لینا، مجھے نہ کھانے پانی کی ضرورت ہے، بس تم اللہ کا ذکر کرتے رہنا، میں تمہاری غلامی کروں گا۔ فرشتے نے کہا تھا کہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے آپ کو یہ کیوں کہا کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے قرآن میں وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ خلیل عربی میں جو کہتے ہیں نا یہ گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم سے یاری ہے، کبھی تو ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اسرائیل بس ملاقات کے لیے آئے ہو یا کوئی اور بھی غرض ہے؟ کہا اب اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ کی روح قبض کر دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ روح لینے میں مجھے تو تکلیف ہوگی نا، اور کون سا دوست ہے جو اپنے دوست کو تکلیف دیتا ہے؟ اللہ سے ایک بات یہ بھی پوچھ لینا کہ جب اللہ میرا دوست ہے تو مجھے تکلیف کیوں ہے؟ میری روح لینے میں مجھے تکلیف ہوگی، اور کون سا دوست ہے جو اپنے دوست کو تکلیف میں ڈالے گا؟ جب گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جواب لے کے آئے تو حضرت اسرائیل نے جو بتایا نا، کہا کہ اللہ کہتے ہیں کون سا دوست ہے جو اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ یہ اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ آپ سے جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی روح لینے کے لیے آئے، اللہ سے ملاقات کے لیے ہے۔ کون سا دوست ہے جو اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بڑی اونچی ہستی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقین کے ساتھ اللہ کے یقین کی دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، پوری طرح سے کھل کے سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بڑے اچھے سے سمجھایا، اللہ کی ذات کا تعارف کیا، عملی طور پر بھی سمجھایا، مثالوں سے سمجھایا، بتوں کو توڑ کے سمجھایا۔ اب یہاں جو حضرت ابراہیم نے سوال کیا ہے وہ یقین کی کمی نہیں، وہ شک کی بنیاد پر نعوذ باللہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ آپ مردے کو کیسا زندہ کرتے ہیں مجھے دکھاؤ، یہ شک کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ بالکل بھی شک کی بنیاد پر نہیں تھا۔ اللہ نے پھر بھی پوچھا وَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ اللہ کی ذات پر ہمیں بھرپور یقین نصیب فرمائے۔ آج مسئلے امت کے اسی لیے بہت بڑے لگ رہے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات پہ یقین کمزور ہو گیا ہمارا، بہت بڑے۔ ہر چھوٹا مسئلہ ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، ہر چھوٹا مسئلہ ہم بہت پریشان ہو گئے کیونکہ اللہ کی ذات پہ وہ یقین نہیں رہا جو انبیاء کا اور صحابہ کا یقین تھا۔ آج وہ یقین میں ہماری کمزوری ہو گئی۔ میں درس سے یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک گھر میں ابھی بچی پیدا ہوئی ہے، اس کی شادی کیسے کریں گے اس مسئلے میں آپ جھگڑے چل رہے ہیں، کیونکہ ایسے مسئلے آ جاتے ہیں نا۔ تو میں بتا رہا ہوں انشورنس کے سلسلے میں مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے اس کا انشورنس بنا دیں۔ میں نے کہا ایسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں اس بات کو لے کے جھگڑا چل رہا ہے کہ 18 سال کے بعد جب اس بچی کی شادی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ جس اللہ نے زندگی دی ہے کیا اسے پالنا نہیں آتا؟ لیکن ماں باپ ڈرے میں، اور کتنے سارے بڑے بڑے مالدار ایسے ہیں 2 بچوں کے بعد آگے ارادہ بھی نہیں ہو رہا ان کا، نہیں ہم آگے کیسے کریں گے، انہی 2 کو سنبھال لے تو بہت ہے، روزی کا مسئلہ بن جائے گا، پڑھانے کا مسئلہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں یقین کی کمزوری ہے ہماری۔ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ آپ یقین نہیں کرتے، آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا نا وہ یہ تھا بنا کیوں نہیں؟ اللہ آپ پہ یقین، اللہ اکبر، آپ کو پورا یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اللہ میرا جو سوال ہے نا وہ میرے دل کے اطمینان کے لیے ہے۔ میں آپ پہ یقین تو کرتا ہوں لیکن دیکھ لو ایک مرتبہ، کیونکہ ایسی انبیاء کی خصوصیتیں رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جنت جہنم کو دیکھا، ایسے انبیاء کی خصوصیتیں رہی ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم نے یہ بات رکھ لی کہ اللہ میں دیکھ لوں تو صحیح کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندے لے لو۔ اب یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ اس میں پہلی بات تو صراحت نہیں ملتی، کہا کوئی بھی 4 پرندے، لیکن بعض نے علماء نے اور تابعین نے جو بتایا کہ الگ الگ بتائے، بعض نے کہا کہ مرغ تھا، مور تھا، کوا تھا، کبوتر تھا، یہ 4 پرندے بتائے ہیں، بعض نے بطخ بھی بتایا۔ ایسے 4 پرندے الگ الگ لوگوں نے ذکر کیے، لیکن کوئی تذکرہ ایسا حدیث میں نہیں ملتا۔ 4 پرندے تھے، اللہ نے فرمایا ان کو لے لو، پھر ان 4 پرندوں کو اپنے سے اچھی طرح سے مانوس کر لو۔ جیسے ہوتے ہیں نا کہ کوئی جانور ہم پالتے ہیں، اس سے ہم مانوس ہو جاتے ہیں اور وہ ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور اس کا ہم نام بھی رکھ دیتے ہیں، جب ہم نام بلاتے ہیں تو مڑ کے دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ نے وہی فرمایا کہ ان 4 پرندوں کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو اچھے سے اپنے سے مانوس کر لیں۔ اللہ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ،
ان کو اپنے سے اچھی طرح سے مانوس کر لو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو ٹکڑے کر کے، ان کو ذبح کر کے، ان کو ٹکڑے کر کے، ان کا قیمہ بنا کے، سب کو مکس کر کے، سب کو ایک دوسرے میں ملا کے الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھ دو۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، اللہ کہتے ہیں ان کے حصوں کو آپس میں ملا کے الگ الگ جگہ پہ رکھ دینا۔ یہاں حضرات مفسرین نے الگ الگ باتیں بتائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو ٹکڑوں کی بات تھی، اللہ نے جو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سر الگ جگہ پہ رکھ دیے، سب کے پر کو دوسرے پہاڑ پہ رکھ دیے، سب کے نچلے حصے کو، پیروں کے حصے کو لے جا کے دوسرے پہاڑ پہ رکھ دیے، ایسے تقسیم کر کے رکھا تھا۔ بعد میں فرمایا نہیں، سب کو پوری طرح سے باریک ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کو ملا کے لے جا کے ان کو 4 حصوں میں بنا کے الگ الگ پہاڑ پہ رکھا تھا۔ بعد میں فرمایا ان کے سروں کو پھر بھی نہیں رکھا تھا، اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان کے سر کو اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ جب آواز لگائی نا، اللہ نے فرمایا فَصُرُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، اللہ نے فرمایا پھر ان کو بلاؤ۔ یأتینک سعیا، اللہ نے فرمایا پھر وہ دوڑ کے آئیں گے۔ وہ جو پرندے ہیں نا وہ تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے۔ اللہ نے یہ جو فرمایا، حضرت مفسرین کہتے ہیں وہ پرندہ آئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، اور حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے دیکھا کہ سر ایک جگہ پہ رکھے ہوئے، ان کے دھڑ الگ جگہ پہ، ان کے پر الگ جگہ پر ہیں، تو سر کی جگہ پہ دھڑ جا رہا ہے اور اس کے پر جا رہے ہیں اور اس کے پیر جا رہے ہیں اور سارا پرندہ بن رہا ہے، اور پھر وہ چل کے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے آواز لگا رہے، چاروں کے چاروں پرندے جن کے گوشت الگ الگ ہو گئے تھے، جن کو ملا لیا تھا، وہ گوشت الگ ہو کے پھر اپنے اپنے جسم میں جا کے ان کی ہڈیوں کے ساتھ جڑنے لگے تھے۔ بلکہ حضرت مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، پرندے کو بلایا، مثال کے طور پہ کبوتر آیا تو اس کے سامنے حضرت ابراہیم نے دیکھنے کے لیے کوے کے سر کو آگے کیا تو اس کبوتر نے اپنی منڈی ہٹا لی تھی، یہ میرا نہیں ہے۔ اتنے واضح انداز میں اللہ نے یہ چیز بتائی، ہر پرندہ وہ دوڑ کے آنے لگے۔ حضرت مفسرین نے اس کی بھی حکمت لکھی کہ یہ دوڑ کے کیوں آ رہے تھے؟ پرندہ تو اڑ کر بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسے مانوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ جو پرندے آ رہے ہیں تمہیں پتا تو چلے کہ یہ وہی پرندے ہیں، یہ بدلے ہوئے پرندے نہیں ہیں۔ آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ کر کے بھی بتایا، پھر ان کے دوڑ کر آتے ہوئے وہ ساری شکل اللہ نے بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوهن، جب تم پھر ان کو تم آواز دو، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یہ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ساری شکل اختیار کی، ان پرندوں کو تقسیم بھی کیا، ان کے پروں کو تقسیم کر دیا، لے جا کے 4 پہاڑوں پر ان کو رکھ دیا، پھر آواز بھی لگائی تو وہ پرندے دوڑ کر آئے، پھر انہوں نے اپنی آواز بھی نکالی۔ جو پرندہ جو آواز نکالتا تھا وہی پرندہ اسی آواز کے ساتھ اس نے آواز لگائی۔ اللہ نے آگے فرمایا وَعَلَمْ، جان لو اس بات کو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ کیونکہ ایک سوال کا جواب بھی علماء نے یہاں فرمایا، ہو سکتا ہے وہ چیز اللہ ہمیں بھی دکھا دے، اللہ ہمیں بھی دکھا دے تو کتنا اچھا ہے کہ کسی مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں دنیا میں ان چیزوں پر ہم ایمان لائیں جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ یہاں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ جسے دیکھا بھی نہیں ہے اس پر ایمان لانا ہے، یہ تمہارا حقیقی ایمان ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ زبردست حکمت والا ہے، یہاں دیکھ رہا ہے اللہ کہ جسے دیکھا نہیں ہے، صرف جس کے بارے میں سنا ہے اس پر ایمان لا رہے ہیں، یہ میرے حقیقی بندے ہیں، ان کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، کیونکہ جو بھی مسئلہ ہے اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، بس وہ یقین کر لیں۔ ایک صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان کے پاس اونٹ ہے، رسول اللہ نے پوچھا یہ بیچنے کے لیے ہے؟ صحابی نے کہا ہاں۔ رسول اللہ اس آدمی نے کہا کہ یہ تو بیچنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے بیچ دو۔
کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے خرید لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت میں خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو بس ایسے ہی نکلا تھا، میرے پاس اب تمہیں دینے کے لیے قیمت نہیں ہے، طے ہو گئی یہ قیمت، تم میرے ساتھ مدینے چلو، میں تمہیں یہ قیمت دے دوں گا۔ اللہ کے رسول آگے چلنے لگے، وہ ساتھی جس نے بیچا تھا وہ پیچھے اونٹ لے کے جا رہے تھے، سواری جو بھی تھی لے کے چل رہے تھے، لیکن صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ وہ اونٹ ہے جسے رسول اللہ نے خرید لیا۔ پیچھے سے ایک صحابی جا کے انہوں نے اس اونٹ کی قیمت لگا دی، انہوں نے جا کے اس آدمی سے بات کرنے لگے کہ کیا یہ بیچو گے، اور قیمت ایسی بتائی جو رسول اللہ کی قیمت سے زیادہ تھی۔ تو بیچنے والے کا ارادہ بدل گیا، اس نے کہا کہ ہاں پھر تو میں تمہیں بیچ دوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ پھر سے مول کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے تو یہ بیچ دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ کون گواہ ہے، آپ نے خرید لیا تھا اور میں نے بیچ لیا تھا، اس کا کون گواہ ہے؟ صحابہ سارے موجود تھے، لیکن جس وقت میں رسول اللہ نے معاملہ کیا کوئی موجود نہیں تھا، کوئی اس وقت میں موجود نہیں تھا، لیکن وہاں ایک صحابی تھے، وہ کھڑے سارا ماجرا سن رہے تھے۔ وہ بیچنے والا انسان کہنے لگا اگر ایک بھی گواہی دیتا ہے نا کہ ہمارا تمہارا معاملہ ہوا ہے، نبی نے مجھ سے یہ جانور خریدا ہے، تو میں اس گواہی کا اعتبار کرتے ہوئے دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے خریدا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو بڑے تعجب سے دیکھا، خزیمہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، جب ہمارا معاملہ ہوا تھا تم وہاں موجود نہیں تھے، لیکن تم نے گواہی کیسے دے دی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم نے جنت بھی نہیں دیکھا ہے، آپ نے کہا ہم نے گواہی دی تھی۔ رسول اللہ ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھا ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا اور ہم مانتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ رسول اللہ یہ تو ایک سواری ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے خریدا ہی ہے۔ اللہ وہ ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اتنی ساری چیزوں میں آج امت پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد کا جو مسئلہ چل رہا ہے، بات ذہن میں آ رہی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سنبل کی جو مسجد ہے یا ہماری جامعہ مسجد دہلی کا مسئلہ ہے یا پھر اجمیر کے درگاہ کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل ہمیں کسی نہ کسی درجے اس بات پر آگاہ کر رہے ہیں کہ اب وقت ہے ہمیں اللہ کے قریب ہو جانے کا، اب وقت ہے ہمیں اللہ کو اپنا بنا لینے کا۔ بہت بھاگ لیا، بہت دنیا کے اسباب کو یقین کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے پیچھے ہم دوڑتے دوڑتے تھک گئے۔ اب تو ہمارے مسئلے اللہ ہی حل کرے گا، اب ہم بے بس ہیں، کیونکہ ظالم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جہاں جہاں ہماری کمر ٹوٹ سکتی ہے وہاں سے توڑ کے چھوڑے، ظالم نے طے کر لیا۔ لیکن اب ہم کریں کیا ان حالات میں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے مساجد کا، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی ہر شے اللہ ہی کی ہے، لیکن عارضی طور پہ اللہ دنیا میں انسان کو مالک بنا ہے۔ وہ عارضی ہے، وقتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کوئی انسان کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، وہ عارضی ہے، وہ مرے گا تو دوسرے کا ہو جائے گا، وہ مرے گا تو دوسرے کا ہو جائے گا، ایک دن کسی کا بھی نہیں رہے گا۔ عارضی مالک بن رہا ہے، لیکن دنیا میں بعض جگہ ایسی بنائی جس کا انسان عارضی مالک بھی نہیں بن سکتا، وہ مسجدیں ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، صرف اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ ہی کی ہیں۔ یہ بات اللہ نے بتائی، مسجد تو اللہ ہی کی ہے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ بھی لکھا، مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے دے دیا کہ یہ زمین اللہ کے گھر کے لیے میں دے چکا ہوں، پھر ان کے بچوں کو آ کر مانگنے کی اجازت نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ ارادہ اسے بدلنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں نے اب ارادہ بدل لیا ہے، کیونکہ جب دے دیا اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، تو بس وہ خاص ہو گیا، اب اس میں دوسرے تصرف کی اجازت نہیں ملتی۔ آج مساجد پر بلکہ قریب میں کسی نے اعلان کیا کہ 900 مسجدیں ہم سروے کرنے والے ہیں، 900 مسجدیں ہم سروے کریں گے، بلکہ آزادی کے بعد سے اب تک ہماری 9000 مسجدیں شہید کر دی گئی۔ راتوں رات کئی ساری مسجدیں جن کو ہٹا دیا گیا اور وہاں پہ سڑکیں ڈال دی گئی۔ گجرات کے علاقے میں راتوں رات کئی مسجدیں ہماری چلی گئی۔ ابھی بھی جن مسجدوں کے بارے میں آواز اٹھائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سنبل کی جامعہ مسجد پہلے مندر تھی، پھر اسے شہید کر کے، اسے ختم کر کے مسلمان کے بادشاہ نے اسے وہاں مسجد بنا دی، جس بادشاہ کا حوالہ دے رہے ہیں
مسجد کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس بادشاہ سے 300 سال پہلے وہ مسجد بنی ہے. اس بادشاہ کا جس کا یہ لوگ حوالہ دے رہے ہیں اس نے مرمت کرائی تھی, اسے ٹھیک کرایا تھا. اب اجمیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہاں نیچے مورتیاں لگی ہوئی ہیں, جامعہ مسجد دہلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور بات پہ میں یہ بات صاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جب حکمران تھے, جب انہوں نے حکومت کی, تب انہوں نے مندروں کو ختم کر کے مسجد بنایا. نعوذ باللہ, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, اس بات کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی, اسلام نے اجازت ہی نہیں دی. بلکہ مندر تو بہت دور کی بات ہو گئی. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, جن بتوں کی وہ پوجا کر رہے ہیں ان بتوں کو تک گالی مت دو. اللہ کی تعلیم یہ ہے, قرآن کی تعلیم یہ ہے, وہ ان کو سمجھاؤ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جا کے اسی لیے تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گرجا گھروں کو, ان کی عبادت خانوں کو ختم کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اور وہاں اندر بیٹھ کے کوئی عبادت کر رہا ہے, ڈھونڈ کے اسے مارنا, یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے آیت اتار کے بتایا, لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعَ, اللہ کے رسول پر آیت اتاری, ظالم مسلط ہوگا, سب سے پہلا کام کیا کرے گا, عیسائیوں کے گرجا گھروں کو گرائے گا, یہودیوں کے گرجا گھروں کو, عبادت خانوں کو گرائے گا. وَمَسَاجِدْ, پھر اللہ نے کہا مسجدوں کو بھی گرائے گا. اللہ نے صرف مسجدوں کا ذکر نہیں کیا, کوئی بھی عبادت خانہ جہاں عبادت چل رہی ہو, ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, وہ ہر عبادت خانے کو زائل کرنے کی, ختم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ جو بات ہے عموماً ایک بات صاف سے میں کہہ دوں, وقت بھی کافی ہو رہا ہے, مجھے ختم کرنا ہے. مسلمانوں نے جو حکومت کی ہے نا ہمارے ملک میں خاص طور پہ, عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی مندروں کو ختم کیا, مسجد بنا دیے. ان کے سلسلے میں ملتا ہے انہوں نے کئی مندروں کے لیے جگہ دی ہے, کئی مندروں کو انہوں نے دان دیا ہے. بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں ہمارے, بلکہ ان کے زمانے میں آج بھی ہمارے ملک میں ایک مسجد وہ ہے جسے غیر قوموں نے بنایا تھا. ہمیں تاریخ کا علم ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں ایک مسجد وہ بھی ہے جسے غیروں نے بنایا, اور کیوں بنایا اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان حاکم جسے عالمگیر نے ایک جگہ کا حاکم بنایا تھا کہ فلاں علاقہ تمہارے ذمہ ہے, وہ ظالم ہو گیا, وہ بے دین ہو گیا. اس نے پجاری کی بیٹی کو دیکھ کے پسند کر لیا, اور پجاری سے اس نے ڈائریکٹ کہا کہ 1 ہفتے کی مہلت ہے, تم خود اپنی بیٹی کو سواری پہ بٹھا کے لا کے میرے گھر میں چھوڑو گے, میرے محل میں لا کے چھوڑنا ہوگا. مسلمانوں کی حکومت تھی, وہ پریشان ہو گئے, کیا کریں. اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ اسے 1 مہینے کی مہلت مانگ لیں. وہ جو مندر کے پجاری تھے انہوں نے جا کے 1 مہینے کی مہلت مانگی, کہا 1 مہینے کی مہلت ہمیں دے دیں. وہ جو حاکم تھا اس نے اجازت دے دی, چلو ٹھیک ہے 1 مہینے کے بعد تو اسے بھی آنا ہی ہے, چلو 1 مہینے کی مہلت. اس 1 مہینے کی مہلت میں اس لڑکی نے کیا کیا تھا, اس نے دہلی کا سفر کیا تھا, اور جا کے اس نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کی ترتیب بنائی تھی, اور ان کے بارے میں مشہور تھا. یہ جمعہ کی نماز کے بعد جامعہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور لوگ وہاں کھڑے ہو کے اپنی ضرورتیں ان کے سامنے سناتے ہیں اور ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی وہ ترتیب بناتے ہیں. تو اس لڑکی نے لڑکوں کا لباس پہن کے مسجد کی سیڑھیوں پہ اپنے آپ کو کھڑا کر دیا. جب وہ آیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ, سب کے مسئلے سن رہے تھے. جب اس کا مسئلہ آیا جو لڑکوں کے لباس میں تھی, تو فوراً انہوں نے اپنی نظر نیچے کر دی. حالانکہ وہ لڑکوں کے لباس میں, اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مجھ سے نظر کیوں نہیں ملاتے, تو انہوں نے کہا میری شریعت اجازت نہیں دیتی, میرا اسلام نے مجھے اجازت نہیں دی ہے, میں کسی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈال سکتا. اس نے رو کے کہا آپ یہاں ایسی حکومت کر رہے ہیں, لیکن آپ کا بنایا ہوا ایک حاکم وہ کہتا ہے 1 ہفتے میں بلکہ 1 مہینے میں مجھے اس کے گھر میرا باپ لے جا کے چھوڑے گا. پتہ معلوم کر لیا, کہا بیٹی تم جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسے روانہ کر دیا اور کہا کہ جاؤ اور اپنے باپ سے کہنا کہ جب وقت آئے تمہیں لے جا کے اس کے محل میں چھوڑے. یہ گئی, جا کے اپنے باپ کو سارا ماجرا سنایا, وہ ساتھ میں لے کے گیا. وقت آ گیا, سواری پہ سوار کر کے لے جا کے بادشاہ کے دربار میں چھوڑا. اسی جگہ پہ ایک فقیر کو لوگوں نے دیکھا, ایک فقیر کے لباس میں ایک بندہ کھڑا ہے. جو حاکم تھا اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا میں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں, مجھے دے دو میں چلا جاؤں گا.
جب وہ دینے کے لیے آیا تو ہاتھ میں نہیں لیا، وہ نیچے گر گیا. وہ حاکم کہنے لگا لے لو. اس نے کہا ہاتھ میں دو تو جاؤں گا. وہ حاکم جب نیچے جھکا اور دیکھا تو یہ وقت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ بادشاہ خود چلے آ گئے، معاملے کی تحقیق کی اور جو سزا دی ہے نا. دیکھو اسلام کوئی معمولی مذہب نہیں ہے. 4 ہاتھیوں کو بلایا، اس کے ہاتھ پر باندھے اور اس کے ٹکڑے کر دیے. غیر کی بچی ہوئی تو کیا غلط نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو نے تجھے حکومت دی تھی اس لیے نہیں کہ تو ان پر ظلم کرے. تو نے اس بچی پر نظر کیسی ڈالی؟ 4 ہاتھیوں کو الگ الگ جگہ پہ باندھ کے اس کے ٹکڑے کر دیے. پھر اس پجاری کے گھر میں جا کے اس کے باہر چبوترے پہ بیٹھ کے ایک گلاس پانی منگایا اور پانی کو استعمال کیا اور کہا کہ آج پانی میں نے تمہارے دروازے پہ آ کے اس لیے پیا ہے کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا جس دن یہ بچی آئی تھی میرے پاس مسئلہ لے کے، اس دن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ جب تک اسے انصاف نہیں مل جاتا میں پانی تک استعمال نہیں کروں گا. آج میں نے پانی پیا. ہم تاریخ سے ناواقف ہیں، ہمیں کچھ اور ہی سکھایا جا رہا ہے، کچھ اور ہی بتایا جا رہا ہے. ہم تاریخ سے ناواقف ہیں. ایسا اسلام نے اجازت دی ہی نہیں ہے کہ کسی مندر کی جگہ میں مسجد بنا دے، بس ایسے ہی مسئلہ. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں حالات اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں حالات میں ڈالنا ہے. انہوں نے طے کر لیا. اس لیے سروے کا جب نام آتا ہے، حکومت میں بہت پہلے یہ فیصلہ بنا تھا بابری مسجد کے مسئلے کے بعد کہ جو مسجد بن گئی ہے، جو مندر بن گئی ہے، جو گرجا گھر بن گیا ہے، اب کسی بھی مسئلے کو ہم چھیڑیں گے نہیں. یہ قانون بنا ہوا ہے لیکن دوبارہ عرضیاں لی جا رہی ہیں، اس کے اوپر فیصلے بنائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر سروے لگائے جا رہے ہیں. اور سروے والے بھی اتنے تیز ہیں، ابھی فیصلہ آیا 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اور اکیلے نہیں پہنچ رہے ہیں، ایک بڑے گنڈے لوگوں کی جماعت کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں. وہ اللہ کے گھر میں گھستے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، وہ قرآن کو چلا رہے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس میں ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں. دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکریں کریں. خاص طور پہ یہاں بیٹھا ہوا یہ مجمع، کیونکہ ہر جمعہ آپ تفسیر کے لیے آ کے بیٹھ رہے ہیں، ہم کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ یہاں سے اٹھے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، جذبوں کے ساتھ جائیں کہ آج جیسے ہر جمعہ ہماری مسجدیں بھر رہی ہیں، ہر نماز کے لیے ایسی بھرنے والی بن جائیں. یہ ہماری محنتیں ہوں، یہ ہماری دعائیں ہوں. ہم مسجد کو ویران کر کے اپنے آپ کو آباد کبھی نہیں کر سکتے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. ہم اپنے گھروں کو آباد کرنے کی بڑی فکر کر رہے ہیں لیکن اللہ کے گھر کو ویران کر رہے ہیں. جمعہ میں آنے والا نوجوان کس تیاری کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے، پھر جاتے ہوئے کس ارادے کے ساتھ جا رہا ہے؟ مجھے آنا اگلی جمعہ ہے. وہ سوچ کے جا رہا ہے مجھے آنا ہی اگلی جمعہ ہے، پھر سوچ کے جا رہا ہے اللہ کی مدد کیسے آئے گی. میرے بھائیوں، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کی یہ گھر جمعہ کا دن جب ختم ہوتا ہے شاید درد میں آ جاتے ہوں گے کہ اللہ دوبارہ بھرنے کے لیے مجھے جمعہ کا انتظار کرنا پڑے گا. اللہ دوبارہ بھرنے کے لیے مجھے رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا یا تاخیراتوں کا انتظار کرنا پڑے گا. یہ ہم نے بڑا ظلم کیا اللہ کے گھر کے ساتھ. اس لیے اس وقت ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہماری مسجدوں کے کاغذات کا مسئلہ ہو یا ہماری مسجد کی آبادی کا مسئلہ ہو، اس بارے میں ہم فکر مند بنے. حالات آ رہے ہیں، اللہ پر یقین کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ مدد کرے گا. یہ جو واقعہ ہے نا، مردے کو زندہ کر کے بتانا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. ہم ایمان والے، ہمارا اس پر یقین ہے. اللہ نے مثالیں بھی قرآن میں بتا دی کیونکہ ذرا برابر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اور ہمیں کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جان لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. اللہ کو پتہ ہے، دکھا سکتے ہیں اللہ، لیکن اللہ چاہتے کیا ہے؟ بغیر دیکھے کہ ایمان لائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ بڑے گناہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، مجرم و سیاہ کار ہیں. اللہ ہماری زندگی میں ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ایسے گناہ کہ جب پچھلی قوموں نے کیا تو خنزیر اور بندر بنا دیے گئے. اللہ وہی گناہ ہم بھی کیے. اللہ آپ کے نبی کی محبت میں، آپ کے نبی کی دعاؤں نے
آپ کی مہربانیوں نے ہمیں حفاظت میں رکھا ہوا ہے، ورنہ کبھی کہ ہم خنزیر اور سور اللہ بندر بنا دیے جاتے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ نے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، جس دن پردہ ہٹے گا ساری انسانیت جمع ہوگی تو ہم سے زیادہ ذلیل اور رسوا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ سب دیکھ کے تعجب میں پڑ جائیں گے، جسے ہم نے نمازی سمجھا یہ بدکار انسان تھا، جسے ہم نے بہت دیندار سمجھا تھا یہ بڑا ظالم تھا، بڑا گنہگار تھا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ گناہوں پہ پردہ آپ نے ہی ڈالا ہوا ہے، جس دن گناہوں سے پردہ ہٹے گا کوئی ہم سے ملنا بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ہم مانتے ہیں حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ حالات آپ کے گھر پہ آ جائیں گے، مساجد پہ آ جائیں گے، یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم نے مسجدوں کو بڑا ویران کر دیا۔ اللہ تیرے نام پہ دیے ہوئے یہ اللہ کے گھر، اللہ تیرے نام پہ دیے گئے یہ جگہ غیروں کے حوالے کرتے ہوئے ہمارا دل نہیں مانتا۔ اللہ ہم اس مسئلے میں ہم بہت کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کے لیے بڑی سی بڑی قربانی پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ سنبھل میں 5 نوجوانوں نے شہادت پیش کی، ان کی زندگی کیسی تھی نہیں پتا، لیکن جب آپ کے گھر کا مسئلہ آیا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر ڈالے۔ اللہ اللہ ہمارے اللہ ان تڑپ کو، ان فکروں کو قبول فرما۔ اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کابر کے قبروں کی حفاظت فرما۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بے دینی کو ختم فرما۔ اللہ اب نہیں تو پھر کب جاگیں گے اللہ؟ اللہ ان نوجوانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اللہ ساری راتیں اللہ آن لائن میں اپنے موبائل میں وقت گزار سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھ کے تڑپ کے آپ کو سمجھا نہیں سکتے، آپ کے سامنے رونے کو تیار نہیں ہے، آپ کے سامنے منت سماجت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ حالات یہ بہت زیادہ تڑپانے والے حالات ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ امت کا بہت بڑا مجمع بیمار ہے، سب کو صحت نصیب فرما۔ اللہ چھوٹے بچے بڑے، اللہ نوجوان ہے، اللہ ہر قسم کے لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت نصیب فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما، جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما۔ اللہ جتنی بہنیں بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ملک کے حالات کو درست فرما، اللہ ملک میں امن کے فیصلے فرما، عالم میں امن کے فیصلے فرما۔ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔